امریکہ کا لبنان کو جنگ بندی ڈیل کا حصہ قبول کرنے سے انکار، ایران کے 10 نکات ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا اعلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کا اصل منصوبہ ناقابل قبول اور مسترد کر دیا گیا تھا۔ لبنان کے معاملے پر نتن یاہو اور دیگر فریقین سے بات چیت جاری رہے گی۔ امریکہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، موجودہ صورتحال میں مذاکرات بے سود ہیں۔ ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں جن اصولوں اور شرائط کی بنیاد پر معاملات کو آگے بڑھایا جانا تھا ان پر بات چیت شروع ہونے سے قبل ہی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ایسے حالات میں مذاکرات کی کوئی اخلاقی یا سفارتی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ پاکستان کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری لبنان پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان کا حکومت لبنان اور لبنانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر لبنانی حکومت کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ لبنان میں صہیونی فوج کے حملوں میں 256 شہید ہو گئے اور 1100 سے زائد افراد زخمی۔ رہائشی علاقوں کی متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حزب اللہ کے تقریباً 100 کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی معاہدے کو روند ڈالا، ہٹ دھرمی برقرار، دوبارہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ نتن یاہو نے کہا ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہے، ہماری انگلی ٹریکر پر ہے۔ پاکستان نے جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی، ہم پوری رات کوششوں میں لگے رہے، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی، یہ پہلا قدم ہے، ہماری منزل پائیدار دیرپا امن اور خوشحالی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے، اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا بھر کے تمام ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، آج بدلا ہوا پاکستان ہے اور ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل آصم منیر اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کو لائق تحسین قرار دیا۔ وفاقی کابینہ کا ملک بھر میں جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان، اسلام آباد میں 9-10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں جمعرات اور جمعے کو تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ امریکہ تہران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ایران میں یورینیم افزودگی کا عمل مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائی میں موجود تمام ایٹمی مواد کو نکال کر منتقل کرے گا۔ ایٹمی مواد کی نگرانی امریکی اسپیس فورس سیٹلائٹ کے ذریعے کر رہی ہے۔ مجوزہ 15 نکاتی منصوبے کی کئی نکات پر فریقین کے درمیان پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ دھمکی دی اگر کسی بھی ملک نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تو 50% ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کو اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا ایران کے مطلوبہ اصولوں کی منظوری کے ساتھ طے پانے والی جنگ بندی عظیم شہید رہنما خامنئی کی قربانیوں اور عوام کی بھرپور شرکت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی قوم آئندہ بھی متحد رہے گی، عوامی خدمات کے تمام شعبوں میں مشترکہ طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر، آبنائے حرمت سب کے لیے 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان، کا اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشکور ہوں، انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی، واضح کیا اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور افواج بھی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، دنیا نے مان لیا، دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی معترف۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم، چین، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے جنگ بندی جامع پائیدار امن کی طرف لے جائے گی۔ ترک صدر نے کہا جنگ بندی کروانے پر دوست اور برادر ملک پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ مصر کی وزارت خارجہ بولے یہ جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے ایک اہم موقع ہے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में देर पा अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का हामी है। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। इसहाक डार और वज़ीर मुमलिकत कतर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसहाक डार ने कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में अहम मकाम मिला। मईशत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मज़ीद कामयाबी की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अरब ममालिक, ईरान और अमरीका समेत दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। ताकत के मराकज़ अगर कौमी मफाद में हम आहंगी से काम करें तो मुल्क मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने सेनेट में खिताब में कहा जंग बंदी का पूरी दुनिया खैर मकदम कर रही है। जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 60 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मार्केटों में तेल की कीमतें कम हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 14% कमी के बाद $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी बड़ी कमी के साथ $94 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर का बैनुल-अक़वामी कर्ज कामयाबी से अदा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड की बरवक्त अदायगी मुकम्मल की। अदायगी में बॉन्ड की असल रकम 1.3 अरब डॉलर थी। बाकी रकम सूद कीमत में अदा की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए किरदार अदा किया। उम्मीद है कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी में बदलेगा। अमन कायम होगा। अपोजिशन ने लियाकत बाग में होने वाला आज का जलसा मंसूख कर दिया। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमती दरख्वास्त पर पीटीआई ने जलसा मुअत्तल किया। और पाकिस्तान का दुनिया को अमन का पैगाम। कराची में पीएसएल मैच में टॉस से कबल कबूतरों को आज़ाद किया। पीएसएल के दिलचस्प मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 146 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की।